اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں، وہ تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ آج کل وہ جو پڑھنا ہے اخلاقی تعلیم، اسلامی تعلیم، شریعت محمدی کی تعلیم کا سبق ہے۔ یہ جو پڑھنا ہے، علامہ اقبال نے بھی ایک نظم لکھی ہے، آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینہ، تو فرصت کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ سب سے پہلے خود بھی تمام بچیوں سے، بہنوں سے میں کہوں گا کہ ڈیلی قرآن مجید کے 1-2 پیج، 1-2 آیات ترجمہ اور تشریح کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آج بچوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین انسان، اخلاق کے لحاظ سے بھی، صورت کے لحاظ سے بھی، سیرت کے لحاظ سے بھی بہترین انسان تھے۔ آپ نے کیا تعلیم سکھائی؟ آپ جب بازار سے گزر رہے ہوتے، بچے ملتے، آپ ان کو سلام کرتے، السلام علیکم، سب بچوں سے ہاتھ ملاتے۔ کئی جگہ راستے میں آپ بیٹھ جاتے، بچے آپ کے اوپر چڑھ جاتے، سوار ہو جاتے۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ بیٹھے ہیں، ایک دفعہ بیٹھے تھے تو حضرت امام حسن اور حسین وہ بھی آ گیا، آپ کے کندھوں پہ ادھر چڑھ گیا، تو آپ ایسے کر کے چلنا شروع ہو گیا۔ ایک صحابی کہنے لگے کیسا اچھا سوار تو بچے تھے نا، ٹھیک ہے، کیسا اچھا گھوڑا ہے، یا ایسی کوئی بات کہی۔ آپ نے فرمایا یہ سوار دیکھیں کتنے اچھے ہیں۔ ہاں، ایک بات یہ جو تالیاں ہیں، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، ناٹ ایٹ آل، بالکل۔ ہم باتیں ہی کرتے ہیں، اسلام ہم نے سیکھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تالیوں کی کہیں بھی کوئی گنجائش نہیں ہے کسی بھی سٹیج پہ۔ پھر اللہ نے میں ہیڈ ماسٹر ریٹائر ہوا ہوں، اور اسی سال اللہ نے مجھے حج کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک دن میں باہر نکل گیا، وہ باب عمرہ، باب فہد کی اس طرف، ایک ساتھی اور تھے، میں اکثر عصر کی نماز کے بعد باہر نکل جاتا۔ ایک دن میں اس طرف نکلا تو میں نے پوچھا یہ کیا جگہ ہے؟ بڑے بڑے کوٹھیاں تھیں، مکانات تھے بنے ہوئے، تو کہنے لگے یہ جگہ ہے، خالی جگہ تھی، یہ وہ قبرستان ہے جہاں بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، اور یہ ظلم کی انتہا تھی۔ ایک چھوٹی سی بچی ہے، 1 سال کی، 2 سال کی، اس کو جا کے دفن کر دینا، یا ابھی پیدا ہوئی ہے، 2-4 گھنٹے کی ہے۔ انہوں نے وہ جگہ نشانی کے طور پہ کہ خدا را اس کو دیکھیں، یہ نشانی ہے قیامت تک، جو ظلم کی انتہا تھی، ادھر بچیوں کے ساتھ یہ ہوتا تھا۔ تو خواتین سے خاص کر میری یہ درخواست ہے، بچوں کی تربیت صبح جائیں، انہیں سکھائیں، السلام علیکم جاتے ہوئے کہیں۔ پھر دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، گھر سے نکلیں، اندر آئیں، السلام علیکم کہیں۔ یہ دعا آسان سی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، یہ سکھائیں سارے بچوں کو، پردہ کرنا بچوں کے سکھائیں۔ یہ ایک تربیت ہے۔ آج کل اسلام کی، دین کی کمی کی وجہ سے جتنی طلاقیں ہو رہی ہیں، مرد اور کے درمیان تفریقیں ہو رہی ہیں، یہ
عورت کہتی ہے میں نے بھی ناشتہ نہیں تیار کرنا، میں کیسے اٹھوں، میں کیا کروں؟ وہ اپنے خامد کا خیال نہیں رکھتی۔ خامد ہے شام کو جب جی چاہے، رات کو 2 بجے ہے، 3 بجے آ جائے، 4 بجے آ جائے، اسے بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ اختلاف کی خلیج بڑھتے بڑھتے بہت دور تک چلی جاتی ہے۔ پھر اخیر اس کا 2 ٹوک فیصلہ ہے، وہ طلاق ہے۔ نہیں، عورت تو ہے ہی پیار کی چیز، اللہ نے بنائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب، اس کا خامد ابو العاص گرفتار ہو کے آ گیا۔ صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ کیا کریں، ان کو قتل کر دیں یا فدیہ لیں، یا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فدیہ لیں ان سے۔ تو ابو العاص کے پاس کوئی شے نہیں تھی، جو آپ کا داماد تھا، وہ گرفتار ہو کے وہ آپ کے خلاف لڑنے کے لیے آیا تھا، کافروں کی طرف سے، کافر تھا وہ، اس نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، ابھی شادی بھی نبوت سے پہلے ہو گئی تھی۔ اس نے کہا کسی سے کہ جا کے مجھے گھر سے حضرت زینب کا ہار تھا وہ لا کے دیں۔ وہ دیا۔ جب وہ ہار نبی علیہ السلام کے پاس آیا، آپ اسے کبھی اس ہاتھ میں کبھی اس ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں پلٹ پلٹ کے کہ یہ تو میری جو پیاری بیوی تھی ختیجہ، اس کا ہار ہے جو میں نے اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ تو آپ نے صحابہ سے کہا یہ میری بیٹی کا ہار ہے جو آیا ہے، اب میں کیا کروں؟ اسے واپس کر دوں اگر آپ اجازت دیں؟ سارے صحابہ نے کہا دے دیں۔ آپ نے وہ ہار اسے واپس پہنچا دیا اور اسے کہا کہ میری بیٹی کو لے کے مدینہ منورہ آ جائے۔ ابو العاص سے کہا۔ آپ اتنا روئے اپنی وہ بیٹی کا ہار دیکھ کے۔ اب جا رہی تھی، ابو العاص لے کے جا رہا تھا، ایک ظالم آدمی آیا، حبار اسود اس کا نام تھا۔ اس نے دور سے نشانہ کر کے تیر مارا تو بیٹی کے پیٹ میں لگا، تو پیٹ میں بچہ تھا وہ بھی ضائع ہو گیا اور وہ خود بھی شہید ہو گئی۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن فرمایا جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے اچھے طریقے سے، ان کی اچھی تربیت کرتا ہے، نماز سکھاتا ہے، اچھی تربیت کر کے اگلے گھر پہنچا دیتا ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میری ایک ہی بیٹی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں وہ بھی جنت کا حقدار ہوگا۔ کسی نے کہا 3 ہیں، آپ نے فرمایا وہ بھی جنت کا حقدار ہوگا۔ یہ جو بچوں پہ خرچ کرنا ہے، والدین جو اپنے بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، یہ جو مسجدیں بنانا، کنویں لگوانا، ہسپتال بنانا، سب سے بہتر آپ کے حقدار آپ کی اولاد ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، آپ کے والدین ہیں، ان پہ خرچ کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ جو بچوں کو پوچھنا نہیں ہے کہ آپ کب آئے ہیں، کب گھر سے گئے ہیں، اٹس ناٹ گڈ۔ تو ہمیشہ ماں باپ کا وقت نہیں لینا چاہتا، تو میں بہت سال پہلے کی بات ہے، 2 بچے میرے گھر نا ٹیوشن پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ وہ استریاں وغیرہ ان کا ابو نا سپلائی کرتا تھا، یہ بجلی کی استریاں۔ بچے بڑے ہی نالائق تھے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ 2-3 ماہ گزر گئے، ان کا 8ویں کا امتحان تھا۔ بچے جب آتے ان کا باپ کیری ڈبے میں چھوڑ کے جاتا تھا، وہ سہم میں رہتے تھے، سہم میں۔ تو ایک دن وہ آئے، کہنے لگے سر کل آپ ہمارے گھر ضرور آئیں پلیز، کیا ہو گیا ہے، ہم فیل ہو گئے ہیں۔ تو میرے ابو کہہ رہے تھے ایک دوست کو بلایا ہے، کل آپ آ جائیں۔ کل میں نے ان کو لے جا کے باہر دور
گاڑی کے نیچے دونوں کو میں نے اپنی گاڑی کے نیچے دے کے میں نے ان کو مار دینا ہے. اتنا سخت رویہ اپنے بچوں کے ساتھ. میں نے فون کیا اس کی وائف کو, بچوں کی ماں کو, کہنے لگے بھائی جان میں تو بول بھی نہیں سکتی, ان کا اتنا رویہ سخت ہے. لیکن جب وہ اگلے دن لے کے گیا, اس نے کسی آدمی کو بلایا تھا چوری چھپے کہ ان کے پیچھے چلے جاؤ, جا کے کہیں یہ کر بھی نہ دے. تو ایسے رویے, یہ جذبات میں آ کے کام سنورتے نہیں ہیں, بگڑتے ہی ہیں. اس لیے بچوں کے ساتھ ہے, بھائی کے ساتھ ہے, پڑوسیوں کے ساتھ ہے, جذبات میں آ کے کبھی کوئی کام نہیں کرنا ہے. پرسوں ہی میں گیا اپنے ایک دوست کے پاس, ایک نماز جنازہ پڑھی, میں اس کے گھر چلا گیا. یہ گریڈوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا, آپ یقین کریں, ٹھیک ہے, یہ اللہ کی دین کچھ اور ہے. بے شمار لوگ ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اچھے مکان ہیں, کاریں ہیں, سب کچھ ہے. میں ان کے گھر گیا, وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا, اکیلے. ہاں, تو میں گھر گیا, مجھے دیکھ کے رونا آ گیا. چارپائی پڑی ہے ادھر, ادھر 2 کرسیاں ہیں, درمیان میں ایک میز ہے. گندا گھر, اخبار پڑے ہوئے ہیں, کتابیں پڑی ہوئی ہیں. یہ 87-88 کی بات ہے. ان کی وائف بھی ہیڈ مسٹریس ریٹائر ہوئی ہے, وہ خود بھی, دونوں میں ناچاکی ہو گئی. ساری زندگی 30 سال مقدمے لڑتے رہے. وہ الگ ادھر اپنے گھر میں پریشان ہے, یہ الگ اپنے گھر میں پریشان ہے, صرف جذبات کی وجہ سے. خدا کے لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے, اگر آپ کو غصہ آئے, اگر آپ جا رہے ہیں تیزی سے کسی کو مارنے کے لیے گولی لے کے, تو آپ ٹھہر جائیں, آپ پانی پئیں, لیٹ جائیں, ٹھنڈا پانی پئیں, غصے کو کنٹرول کریں. کہنے غصہ سور ہوندا. اس وقت آدمی کو کچھ نہیں سوچتا. گھروں میں بے شمار یہ ایسے واقعات ہوتے ہیں, پھر آدمی کہتا ہے یار غلطی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو میں ساری اپنے بیٹیوں سے, بہنوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ قرآن مجید کا تعلیمی یہ جو نصاب ہے, اسلامی اخلاقیات کا ضرور مطالعہ کریں. خود بھی پڑھیں, بچوں کو بھی پڑھائیں, نماز کی تلقین کریں, روزے کی, دین کے قریب ہو جائیں. اللہ سارے آپ کے کام درست فرما دے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. ظفر بھائی کے والد صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں, اور اس سے پہلے ظفر بھائی نے بہت اچھی باتیں کی. تو یہ سارے اس پیریڈ میں نے ایک چیز سوچی کہ ظفر بھائی نے اتنی کامیابیاں سمیٹی ہیں, تو کیوں نہ آج ان کو ایک ریوارڈ دیا جائے, جو کہ وہ میری طرف سے ہوگا, لیکن وہ دیں گے ان کے والد. پلیز میں ظفر بھائی کو دعوت دوں گا کہ وہ ذرا اسٹیج پر آئیں. آج کے دن یہاں سب والدین موجود ہیں. ویسے تو سبھی والدین اور اسکول ٹیم کا ایک بہت اچھا اور گہرا تعلق ہے. ہم سب ایک فیملی ممبرس کی طرح ہیں. لیکن آج ہم سب کے درمیان یہاں ایک ایسی فیملی موجود ہے جو مسلم اینجل اسکول کے لیے رضاکارانہ خدمات سر انجام دے رہی ہے. یہ ایک ایسی پرسنالٹی ہے جو کہ 25 سال سے ایجوکیشنل فیلڈ سے وابستہ ہیں, ہائیلی کوالیفائڈ اینڈ ایکسپیرینس ٹیچر ہیں. اور ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے اسکول کی سینئر کلاسز کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کی کلاسز کا سائنس کی فیکلٹی کو یہ یہاں پر پروموٹ کر رہے ہیں. اسکول میں سائنس لیب اور کمپیوٹر لیب کو اسٹیبلش کرنے میں سر ریاست علی کے شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں. میں ان کو اسٹیج پر بلانا چاہوں گی کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. پلیز ویلکم آن دی اسٹیج سر عدنان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی ایم جسٹ اسپیچلیس. کوئی الفاظ نہیں ہے. اتنا اچھا ٹریننگ سیشن ہمارے دونوں جو فیلوز ہیں انہوں نے ہمیں دیا. میں نے بہت کچھ لرن کیا اس میں ایز اے پیرنٹ. میری دونوں بیٹیاں
लारैब और अरीज यहाँ पर पढ़ती हैं, और उससे पहले मेरा कुछ अपना एक्सपीरियंस है पढ़ाने का 94 से ऑनवर्ड्स। तो एज ए पेरेंट मैं चाहता था कुछ कंट्रीब्यूट करूं स्कूल के लिए, क्योंकि रियासत एक बहुत यंग और बड़े एनर्जेटिक पर्सन हैं, और मैंने चाहा कि अपना एक्सपीरियंस इम्पार्ट करूं इनको ना। तो उसके लिए हमने इस साल कोशिश की स्कूल में कुछ वेरिएशंस लाने की। उसमें हमारा स्पोर्ट्स गाला बहुत अच्छा हुआ इस साल, जिसमें पेरेंट्स ने पार्टिसिपेट किया बहुत एक्टिवली। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर भी उससे अच्छा होगा। और 9-10th क्लासेस के लिए साइंस लैब बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है साइंस का, तो मैंने इनके साथ मिलकर एक साइंस लैब को लॉन्च किया है स्कूल में। बल्कि 2 साइंस लैब हमारे पास आ गई। एक लैब जो है वो केमिस्ट्री के लिए है, और एक लैब बायोलॉजी और फिजिक्स के लिए है। तो उसमें हम लोग ने फैसला किया, एडवाइस किया इनको कि हम 5, 6, 7 और 8 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्रैक्टिकल स्टडीज़ जो है ना वो हम देंगे। तो उसके लिए हमने कुछ डिवाइस किया है कि हमारे जो बच्चे 5 से ऑनवर्ड्स आते हैं उनको भी लैब में लेकर आएँ, और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं उनकी बुक्स में जो हम लैब में करवा सकते हैं। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है हमारे पूरे बड़े इलाके में कोई भी स्कूल ऐसा नहीं होगा जहाँ पर लैब स्टडी होगी 5 से ऑनवर्ड। तो आप क्लैप करें इनके लिए कि हम 5 से ऑनवर्ड जो है स्कूल एडमिन के लिए, कि हम लोग जैसे अमेरिकन या इंग्लिश स्कूल्स होते हैं जहाँ पे लॉजिक और प्रैक्टिकल पे जोर दिया जाता है, इस स्कूल में भी जो पैटर्न ऑफ स्टडी है वो हम साइंस लैब की तरफ लेकर आ रहे हैं। उसके बाद सेकंड थिंग इज़ डैट कि हमारे स्कूल में जो लेटेस्ट कंप्यूटर्स हैं उनका मैंने इनको एडवाइस किया कि आप लैब को बनाएं, और उसमें बच्चे क्लास 1 से ऑनवर्ड्स कंप्यूटर को लर्न करें। क्योंकि आपको पता है कि जितनी फील्ड्स भी हैं इस वक्त, चाहे वो मेडिकल है चाहे सोशल है, हर जगह कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कंपलसरी हो गया है, घरों में भी देखें आप। तो बच्चों को क्लास 1 से अवेयरनेस देने के लिए हम लोग जो है ना अपने नेक्स्ट सेशन में क्लास 1 से ऑनवर्ड्स अपने टाइम टेबल में कंप्यूटर्स को कंपलसरी लेकर आ रहे हैं। और उसके लिए रियासत भाई ने कोई एक्स्ट्रा बर्डन पेरेंट्स को नहीं दिया, और उन्होंने अपने पास से सारा अरेंज करके फ़ंड्स को एलोकेट किया साइंस लैब के लिए भी और कंप्यूटर लैब के लिए भी। अब मेरे पास 4 मिनट हैं, उसमें कुछ चीज़ें जो मैंने ऑब्ज़र्व की एज ए पेरेंट और एज ए लर्नर, एज ए टीचर, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उसमें जो हमारे ट्रेनर्स हैं उन्होंने बड़ी अच्छी हमें एज ए पेरेंटिंग बड़ी अच्छी एडवाइसेस की हैं। लेकिन एक बात मैं रिसेंटली देख रहा हूँ कि बच्चों में जो एग्रेशन आ रहा है ना, अब मैंने अभी रिसेंटली देखा कि एक लड़के ने, एक स्टूडेंट ने अपने उस्ताद को क्लास में मारा आके विद मॉब। बाद में उसके घर वाले आ गए, उन्होंने उसको मारा क्लासरूम में आके। यानी कि वक्त ऐसा आ गया है कि जो रिस्पेक्ट ऑफ टीचर है वो इतनी वायलेट हो रही है। इंडिया में एक स्टूडेंट ने अपनी हेड मिस्ट्रेस को एक्सपेल करने पर मर्डर कर दिया, उनका ना गोली मार दी उनको। तो इसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारी जो पेरेंटिंग है वो ठीक नहीं हो रही है। हम लोग, ये थोड़ी टेंशन में जाऊंगा, पीछे काफ़ी शोर हो रहा है, लास्ट में काफ़ी शोर है प्लीज़। तो एग्रेशन जो है वो कहाँ से आ रहा है? हमारे घरों से आ रहा है। जब हम लोग अपने बच्चों के सामने एक उस्ताद को थप्पड़ मारने की या उसको गाली देंगे या उसके बारे में बैड वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे तो बच्चा कब जाकर रिस्पेक्ट करेगा? हमने बच्चे को इतना ज़्यादा चढ़ा दिया सर पे कि उसने अपने टीचर को गोली मार दी, या उसके घर वालों ने क्लासरूम में आके टीचर को बीट किया। वो कहाँ से आ रहा है? वो हमारी पेरेंटिंग का प्रॉब्लम है। ये एक चीज़ है जो आपने घर में मेंटेन करनी है। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है उस्ताद से, आपके पास ऑप्शन है, आप स्कूल चेंज कर सकते हैं, कहीं और जा सकते हैं, कि एटलीस्ट जिसको आपने उस्ताद माना है उसके बारे में कोई बैड वर्ड्स ना कहें। हो सकता है वही बच्चा कल को आपको घर से निकाल दे अपने, क्योंकि जब वो आप टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, वो हो सकता है कल को आपकी भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा ना, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ऐसे वाकयात भी हो रहे हैं कि जो बच्चे होते हैं वो बड़े होकर इतने वायलेट कर जाते हैं कि अपने पेरेंट्स को घर से बाहर निकाल देते हैं, उन पे हाथ उठा लेते हैं। ऐसे वाकयात सामने आ रहे हैं। एक बात ये है कि घर में आप ऐसा माहौल क्रिएट करें जिसमें रिस्पेक्ट हो फॉर द एल्डर्स, फॉर द टीचर्स, फॉर द पेरेंट्स। सेकेंड थिंग इज डैट, मैं एक बात मैं लास्ट में कंक्लूड करूँगा, वो ये है कि मेरी 2 बेटियाँ हैं
اور میں نے ان کو کبھی بھی انڈر پریشر نہیں کیا لائف میں, دونوں کو نہیں کیا, ایک 9th میں ہے اور ایک 1 میں ہے. میں نے ان کو ان کی آپشنز دی ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنی پڑھائی کو ڈیوائز کرنا چاہتے ہیں. ابھی ہمارے انڈیا پاکستان میں کیونکہ کمپٹیشن کا رجحان برصغیر میں ہے, ہم لوگ وہی بات سر کہہ رہے تھے کہ کمپیئر کرتے ہیں کہ تمہارے چاچے مامے پھپھی کے بچے نے یہ کر لیا تو تم نے کیوں نہیں کیا. تو دونوں ملکوں میں خودکشی کا رجحان بڑھ رہا ہے, بچوں میں سوسائڈل تھاٹ. ابھی LGS کی بچی جو ہے وہ انڈر پریشر آ کے وہ فینٹ اوے ہو کے اس کی ڈیتھ ہو گئی کیونکہ اس کا ایڈمیشن نہیں جا رہا تھا وہ لیول کا. تو ان کے آفس نے کہہ دیا تھا کہ آپ کی بچی کے مارکس نہیں آئے نیکسٹ ٹیسٹ میں تو اس کو ہم اس کا ایڈمیشن سینڈ نہیں کریں گے. آپ اپنے بچوں کو اتنا انڈر پریشر نہ کریں, ہر بندے کی ایبلٹی ویری کرتی ہے. آپ کا ہر بچہ جو ہے وہ 90% پلس پہ نہیں آ سکتا, 70% پلس پہ نہیں آ سکتا. میری ایک بچی ہے بڑی, وہ 60% اسٹوڈنٹ ہے, وہ 60 نمبر ہی لے گی, مجھے پتا ہے. میں اس کو کیوں کہوں 80 لے نمبر, وہ نہیں لے سکتی ہے. اس کا دماغ ہی اتنا ہے. میں اس کو کسی اور فیلڈ میں لے جاؤں گا, وہ ڈاکٹر نہیں بنے گی, وہ میرٹ پہ نہیں آئے گی, لیکن کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہو جائے گی. آپ اس کو کچھ نہ کہیں. اس کو میری چھوٹی بیٹی ہے, وہ 90% اسٹوڈنٹ ہے, وہ اس کا ایک دماغ اپنا ہے, لیکن دونوں میں کچھ ڈفرینس نہیں کرتا. دونوں کو میں ایکول ٹائم دیتا ہوں اور ایکول رسپیکٹ کرتا ہوں. تو اپنے بچوں میں جو ڈویژن ہے اس کو پہچانیں تاکہ انتشار نہ پھیلے. اینڈ تھینک یو ویری مچ. اتنی سی بات تھی میری, تھوڑی سی باتیں میں نے کرنی تھی, کر لی. بہت شکریہ.